عالمگیر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے فتاوی عالمگیر لکھا 500 علماء کی موجودگی کے اندر۔ ملا جامی علیہ رحمہ جنہوں نے کنز الدقائق لکھی ہے، آپ کے یہ شاگرد بھی تھے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اور مریدوں میں بھی شامل تھے۔ اور ملا جیون علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز سے قبل بڑی شدت کی بارش ہو رہی تھی، تو ملا جیون علی رحمہ کو مسجد میں آنے میں دیر ہو گئی فجر کی نماز میں۔ آپ اس تخیل میں تھے، ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر کوئی بندہ نہ پہنچاؤ، کیونکہ شدت کی بارش تھی، لوگوں نے آنے سے گریز کرا۔ اب ملا جیون کہتے ہیں کہ میں جب مسجد پہنچا، بادشاہ نماز پڑھنے کہاں تھے؟ بادشاہ تو جناب والا پوری پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں نا۔ ملا جیون علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب شدت بارش کے بعد مسجد پہنچا، مجھے یہ خوف تھا کہ مسجد خالی ہوگی، مسجد کے اندر مجھے کوئی بندہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ملا جیون علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن فجر کی نماز کے اندر سب سے پہلے جس ذات کو دیکھا وہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ میں نے پوچھا تو بادشاہ ہے، یہ بغیر پروٹوکول کے کیسے آ گیا؟ وہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا، استاد صاحب میں اس وجہ سے آ گیا کہ مجھے یہ معلوم تھا آج بارش شدت کی ہے، لوگوں نے مسجد میں آنے سے گریز کرنا کہ مسجد ویران نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں مسجد کے اندر آ گیا۔ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ایک بیروپیہ آیا، اس نے آ کر، جسے ہم عام عرفاً مداری بھی کہتے ہیں، وہ مداری و بیروپیہ آیا اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے آ کر کہنے لگا، وہ مداری آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں بیروپیہ ہوں، میں مداری ہوں، میں آپ کو روپ بدل کے دکھاؤں گا، آپ مجھے انعام دیں گے۔ بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر، کوئی معمولی ہستی نہیں تھی وہ۔ اس نے کہا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کہا بادشاہ سلامت میں روپ بدل کے آپ کو دکھاؤں گا، اگر آپ نے پہچان لیا تو ٹھیک، نہیں پہچان پائے تو آپ مجھے رقم دیں گے، انعام دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کوشش کر لے، ورنہ تیرے بس کی بات نہیں مجھے بہکانا، مجھے ورگلانا۔ ٹھیک، اب اس نے کوشش شروع کری۔ بادشاہ نے اعلان کرا کہ استاد چاہیے۔ وہ بالکل استادوں والی وضاحت، ٹیچروں کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے وہ مکمل طور پر بنا کر آیا۔ ایک ایک استاد آتا، اپنا ٹیسٹ دیتا۔ جب اس کی باری آئی، وہ روپ بدل کر آیا تھا، وہ بیروپیہ بن کر آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں روپ بدل کر آؤں گا، اگر آپ پہچان نہیں پائے تو پھر میں جیت جاؤں گا، آپ نے رقم دینی ہے۔ وہ آیا روپ بدل کر، آ کر کھڑا ہوا، آپ نے جیب سے 10 روپے نکالے، فرمایا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ، میں نے تجھے پہچان لیا۔ اس کی پہلی کوشش ناکام ہوئی۔ اب جب بادشاہ جنگ پر جایا کرتے تھے تو جنگ پہ جانے سے قبل ان کے پاس فقیر غریب آتے تھے پیسے مانگنے۔ اب وہ بیروپیہ، وہ مداری، وہ بھی فقیروں والا گیٹ اپ کر کے، پھٹے پرانے کپڑے، لمبے لمبے بال اور ان پہ مٹی ڈال کے عجیب سا فقیروں والا حال بنا کر بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ ایک فقیر گزرا، بادشاہ نے کسی کو 2 دیے، کسی کو 5 دیے، کسی کو 7 دیے۔ جب وہ بیروپیہ، وہ مداری آیا سامنے، آگے کھڑا ہوا، بادشاہ نے 10 روپے نکالے، کہا میں نے تجھے پہچان لیا، یہ لے تیرے آنے جانے کا کرایہ۔ تیسری دفعہ پھر بادشاہ نے اعلان کرا کہ ابھی جنگ ہونے والی ہے، فوجی تیار کیے جائیں۔ وہ فوجیوں والا گیٹ اپ بنا کر آ گیا، میدان کے اندر دوڑ لگا رہا تھا۔ بادشاہ نے پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا وہ دیکھو، وہ جو بندہ دوڑ رہا ہے نا، اس سے ادھر بلا کے لاؤ۔ وہ بیروپیہ تھا، بادشاہ نے پہچان لیا، بلایا، کہا یہ لے تیرے 10 روپے آنے جانے کا کرایہ، میں نے تجھے پہچان لیا۔ وہ جب بھی کوئی نہ کوئی روپ بدل کر آتا، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اسے پہچان لیتا۔ 2 سال تک وہ مسلسل کنٹینیو کوشش کرتا رہا میں کسی نہ کسی طرح بادشاہ کو ورگلاؤں۔ اب ایک دن 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بادشاہ جنگ پہ جا رہا تھا۔ اب جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر رش لگا ہوا ہے بندوں کا۔ اس نے اپنے گھوڑے اور اونٹ روکے، اپنی رعایا کو روکا، اپنے ساتھیوں سپاہیوں کو روکا، پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ بندوں کا جمع غفیر کیوں ہے؟ کہ بادشاہ سلامت ایک اللہ والا بیٹھا ہے، اس کے چاہنے والے ہیں۔ فرمایا پھر ہمیں بھی جانا ہے۔ میں درمیان کے اندر فطرے کی رقم بتا رہا ہوں، فطرے کی رقم 120 روپے ہے، اور یہ جان کا صدقہ ہوا کرتی ہے۔ بندہ جتنا اپنی جان کا صدقہ نکالے گا اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ فطرہ ادا نہیں کرے گا نا، بندہ اگر فطرہ ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کے رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے مابین معلق رہتے ہیں۔
اور آپ نے یہ لفظ بھی سنا ہوگا عید الفطر. یہ اس کو عید الفطر اسی بیس پہ کہا جاتا ہے کہ اس دن بندہ اپنی جان کا صدقہ اور فطر ادا کرتا ہے. تو لہٰذا اولاً کوشش بندی کی ہونی چاہیے کہ نماز عید سے قبل پہلے بندہ اپنی جان کا صدقہ اور فطرہ ادا کر دے. اور اگر کوئی کسی مجبوری کسی مصروفیات کی بنا پر فطرہ نماز سے قبل ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کے فوراً بعد فطرہ ادا کر دیں. اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں. بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یہ پہاڑ پر کیا ہو رہا ہے. تو ان کے چاہنے والوں نے کہا یہاں پر ایک اللہ والا بیٹھا ہے اور اس کے چاہنے والے اس کے پاس بیٹھے. ہم نے فرمایا میں جنگ پہ جا رہا ہوں, کیوں نہ دعا کروا لوں. پہلے جتنے بھی لوگ گزرے تھے نا سارے اللہ والے کو مانتے تھے, سارے, سب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ والوں سے مانگا جائے. ڈائریکٹ والے تو اب آ گئے, پہلے سارے اللہ والوں کے وسیلے سے مانگا کرتے. بادشاہ نے کہا میں نے چڑھنا ہے. بادشاہ بڑی محنت مشقت کر کے چڑھا, بوڑھا ہو گیا تھا, بڑی محنت سے اوپر چڑھا. اس نے کہا مجھے آپ کے پیر صاحب سے ملنا ہے. کا 51 نمبر ہے, بابا جی سب کو لائن سے ملتے ہیں. بادشاہ لائن میں کھڑا کر دیا. آج کی کسی چیف جسٹس کو صدر کو کھڑا کر کے دکھائیں پھر بتاتا ہے. بادشاہ اورنگزیب عالمگیر وہ اللہ کی یاد اور عشق کے اندر کافی اعلیٰ مرتبہ رکھنے والا تھا. وہ اہل اللہ سے محبت کرنے والا تھا, باغی نہیں تھا, غدار نہیں تھا وہ. اس نے کہا ٹھیک ہے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہوں. 50ویں نمبر کے بعد جب اس کا 51واں نمبر آیا آ کر بیٹھ گیا. کہا بابا جی میں جنگ پہ جا رہا ہوں, دعا کریں اللہ فتح نصیب کرے. بابا جی نے ہاتھ اٹھائے, دعا کر دی, اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب کرے. بابا جی نے چند نصیحتیں بھی کر دی. کہا بیٹا دیکھو اگر ہار نصیب ہو تو مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوا جاتا. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو 70-80 سال کی عمر کے اندر جناب والا حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کی اولاد عطا کر دی. تو مایوس نہیں ہونا. اور اگر فتح نصیب ہونا بیٹا تو پھر تکبر نہیں کرنا, کہ جب فتح نصیب ہوتی ہے نا تو بندے کے اندر کبر اور انانیت آ جاتی ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا, اور جب میں آ جاتی ہے تو پھر وہ ساری عبادتوں کو رائگا کر دیتی. اب بادشاہ دعا کرانے نصیحت کرنے کے بعد اٹھ کر جیسے ہی جانے لگا, وہ بابا جی اٹھے. کہا بادشاہ سلامت آج نہیں پہچان پائے نا, بادشاہ سلامت آج نہیں پہچان پائے نا, آج میں جیت گیا. بادشاہ مڑا, اللہ تو نے کہاں لا کے پھنسایا. میں تو مشقت کر کر اوپر چڑھا کہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہے اس سے دعا کراؤں. اس عمر کے اندر, اس اولڈ ایج کے اندر میں اوپر چڑھا دعا کے لیے, اور تو نکلا, تو نے تو ساری محنت رائے گا کر دی. کہا بادشاہ تمہیں یہ ورگلا کر اور اپنا روپ بدل کر تمہیں پاگل بنانے میں مجھے بڑا مزہ آیا. پھر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا لطف تو مجھے بھی بڑا آیا ہے کہ تو نے مجھ جیسے بادشاہ کو بے وقوف بنا دیا, لہذا لطف تو میں نے بھی بڑا لیا ہے. اب بتا تو کیا مانگتا, اب بتا تو کیا مانگتا. یہ جو میں نے واقعہ سنایا نا, اب مین مقصد آ رہا ہے جو سمجھانے کا مقصد تھا. یہ واقعہ بیان کرنا جو مقصود تھا یہ وجہ تھی. بادشاہ نے کہا تو نے مجھے پاگل بنایا, بے وقوف بنایا, مجھے بڑا لطف آیا, تو بڑے روپ بدل کر آیا, میں پہچانتا رہا. آج تو نے یہ داڑھی رکھی, یہ جبے کبے پہنے, یہ امامہ پہنا, آج تو نے مجھے واقعی میں بے روپیہ بن کر دکھایا. آج تو واقعی مداری بن گیا, آج تو نے واقعی مجھے ورگلا دیا, پاگل بنا دیا. اب بتا تو کیا مانگتا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ جو آپ کا تاج ہے نا یہ مجھے چاہیے. اس وقت زمانے کے اندر بڑے بڑے بادشاہ جو تھے وہ سب سے قیمتی موتی, سب سے قیمتی جناب والا ہیرے اپنے تاج کے اندر رکھواتے تھے. اس بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے سر کا تاج اٹھا کر اس بہروپیے کے قدم کے اندر رکھ دیا اور کہا بہروپیے یہ تو نے اپنی خواہش سے مانگا ہے نا, تو نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو پاگل بنایا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں, میں جنگ پہ جا رہا ہوں اور جب جنگ سے واپس پلٹ کر آؤں گا تو پھر میں اپنی خوشی سے بھی تجھے عطا کروں گا. یہ تو نے اپنی خواہش سے مانگا ہے. وہ تاج اس کے قدموں میں رکھ کر واپس پلٹ کے جانے لگا. یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور المرقدہ نے اپنے ملفوظات کے اندر واقعہ لکھا ہے. جب وہ پلٹ کے جانے لگا بادشاہ, اس نے کہا بادشاہ سلامت رک جائیں, ٹھہر جائیں, یہیں پہ سکوت اختیار کر لیں. کہا کیا ہوا. کہا بادشاہ سلامت اپنا تاج میرے قدموں سے اٹھائیں اور لے کر چلے جائیں. کہا کیوں, تو نے بڑی محنتیں کری ہیں, 2 سال سے تو کوششیں کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح تو مجھے پاگل بنائے, روپ
بدل کے دکھائے اور میں اپنے دماغ اپنی سوچ کا استعمال کرے بغیر تیری اس ذات کا اس جناب والا روپ بدلنے کا پہچان نہ پاؤں، میں پاگل بن جاؤں۔ 2 سال کے بعد اب جب تو کامیاب ہوا ہے، تیرے قدم کے اندر بادشاہ کے سر کا تاج ہے، تو اسے ٹھکرا رہا ہے۔ بادشاہ سلامت، میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کا یہ گیٹ اپ، یہ حلیہ، یہ حیت اختیار کی تھی۔ جھوٹ موٹ میں نے داڑھی رکھی، جھوٹ موٹ میں نے امامہ پہنا، جھوٹ موٹ میں نے جبہ کبا پہنا، ارے میں نے جھوٹ موٹ حضور کی وضاحت اختیار کری۔ تو جیسے بادشاہ کے تاج میرے قدموں میں آ گئے، سوچ اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بن جاؤں گا، اللہ کتنی عزتوں سے نوازے گا۔ یہ تو جھوٹ موٹ میں نے گیٹ اپ اختیار کیا ہے نا، اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بن جاؤں تو پھر بادشاہ سلامت سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنی عزتوں سے نوازے گا۔ تو جو رسول اللہ کے سچ مچ غلام بنتا ہے نا، سچ مچ غلامی اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے بھی نوازتا ہے۔ اگر زیادہ دور نہ بھی جائیں